یہ میں آپ کو 1 کروڑ روپے کے نوٹ کے درشن کروا رہا ہوں. یہ دیکھیں اس پہ کیا لکھا ہوا ہے. اس کا فرنٹ اور بیک. اب میں آپ کو 5 ملین یا 50 لاکھ کا نوٹ دکھا رہا ہوں. ویسے حقیقت میں دیکھا جائے نا وہ خود کہہ رہے ہیں 500 بن گیا. انہیں 4 صفروں کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے. اگر 500 کا دیکھا جائے یہ دیکھیں. اچھا میں تھوڑا سا یہ دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں 1 کروڑ کا ہے نا. اگر حقیقت میں دیکھا جائے یہ ہے 1000 روپیہ. اب 1000 کا بن چکا ہے. یہ اوپر لکھا تو ہے 10 ملین اوپر. اگر یہ صفر 4 صفر ہٹا دی جائیں تو 1000. تو آ کتنے کا رہے؟ آپ لوگ لے رہے ہیں 7000 کا. تو پھر یہ والی کرنسی بہتر ہوئی نا. یعنی ہم 7000 پاکستانی دے کے ہم 1000 ان کا لے رہے ہیں. ویسے تسلی کے لیے ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے 1 کروڑ روپیہ لیا ہے. یہ ہے 10 ملین. لیکن اب یہ حقیقت میں وہاں پہ ان کا 100 روپیہ ہی ہے. یہ کسی نے یہ نوٹ صاف سا یہ دیکھیں. السلام علیکم دوستوں. جی دوستوں آپ کا بھائی اس وقت کروڑ پتی بن چکا ہے. میرے ہاتھ میں اس وقت 1 کروڑ روپے کا نوٹ ہے. جی آپ نے سچ، یہ ایرانی کرنسی ہے. ایرانی کرنسی ہے. اب آپ لوگ جو ویڈیو سرچ کر رہے تھے، آپ لوگ یہ ویڈیو سرچ کر رہے ہیں کہ کیا اس میں انویسٹمنٹ کرنا بہتر ہے یا نہیں. آپ لوگ اس میں میری رائے بھی جاننا چاہتے ہوں گے. تو یہ میں اپنی رائے ضرور دوں گا کہ آپ کو اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیے یا نہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کو 1 کروڑ روپے کا نوٹ دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں فرنٹ سے اور یہ بیک سے. لیکن آپ کو اس میں خامنائی کی فوٹو نظر نہیں آ رہی، خامنائی صاحب کی. تو یہ ہے تومن. جو تومن ہے یعنی یہ انہوں نے بڑی ویلیو کی انہوں نے کرنسی نکالی ہے. تو تومن جو ہے اس میں خامنائی صاحب کی فوٹو نہیں. آپ دیکھیں جس طرح میرے ہاتھ میں یہ 50 لاکھ کا یہ ایک نوٹ ہے. تو اوپر لکھا ہوا ہے 5 ملین ریال. 5 ملین ریال لکھا ہوا ہے. اچھا اب یہ لوگوں کو بتاتا چلو جن لوگوں کو نہیں پتہ. اب یہ دیکھیں اس پر لکھا 10 ملین ریال لکھا ہوا ہے. 1 ملین میں 10 لاکھ ہوتے ہیں. کوئی آپ کو کہے میرے پاس 10 ملین ہے تو سمجھے 1 کروڑ. 5 ملین ہے تو سمجھے 50 لاکھ روپے ہے. چلو میرے پاس اور بھی نوٹ ہے، میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں. اچھا میری اس بارے میں کیا رائے ہے. اچھا ملک بوستان صاحب سے کسی نے پوچھا تھا تو وہ کہنے لگے تھے، انہوں نے بڑے عجیب و غریب جواب دیا. یعنی انہوں نے کوئی سیٹسفائی جواب نہیں دیا. وہ مانتے ہیں کہ یہ لوگوں کو منع کر رہے تھے نہ خریدیں، لیکن انہوں نے صحیح طرح کوئی جواز پیش نہیں کیا. وہ یہ بھی مانتے تھے کہ جو عراق جنگ، افغانستان جنگ میں جن لوگوں نے کرنسی خریدی تھی انہیں ڈھیر فائدہ ہوا تھا. اس وقت آپ افغانستانی کرنسی دیکھ لیں، پاکستانی کرنسی سے زیادہ مضبوط ہے. اچھا اب میری رائے یہ ہے کہ یہ اس وقت سٹے بازی ہے، بالکل سٹے بازی ہے. اگر آپ انویسٹمنٹ پوائنٹ وہ سے لینا چاہتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. جس طرح میں نے سلور کے بارے میں آپ لوگوں کو کہا تھا کہ آپ سلور کے دیکھنے اس وقت ہائی ویلیو پر ہے. اگر آپ جلدی امیر ہونا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ خریدنا چاہتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن آپ کو نقصان کا اندیشہ بھی ہے. اسی طرح میں اس کے بارے میں کہوں گا اگر آپ جلدی امیر ہونا چاہتے ہیں تو بالکل سٹے بازی ہے. آپ کو فائدہ بھی ہوگا نقصان ہوگا. لیکن میں نے گولڈ کے بارے میں ایسی بات نہیں کی تھی، آپ میری لاسٹ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اچھا اب ملک بوستان صاحب آپ کو ایک ڈر بٹھا رہے تھے کہ کرنسی تبدیل ہوگی پھر آپ کیا کریں گے. تو بھائی کرنسی تبدیل ہوگی تو یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کہا بس نا 2 دنوں میں کرنسی تبدیل ہوگی تو آپ کی ردی کا ٹوکری بن جائے گی. تو آپ کا یہ ردی کا کاغذ نہیں ہوگا. آپ وہ ایک ٹائم دیتے ہیں. تو آپ 6 مہینے سال بعد چیک کر لیں کہ باقی کرنسی تبدیل تو نہیں ہوئی. آپ کے پاس گوگل ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے، وہاں سے چیک کر سکتے ہیں. تو اگر تبدیل ہو تو پھر آپ جا کے وہاں پہ منی ایکسچینج والے کے پاس چینج کر سکتے ہیں. لیکن اتنی جس طرح یہ ڈرا رہے ہیں اس طرح نہیں ہوتا. اچھا جو کسی ایرانی سے آپ کنفرم کر لیجیے گا کہ کیا ان کا نیا نوٹ جب آتا ہے مارکیٹ میں تو کیا پرانا نوٹ جو ہوتا ہے کیا وہ ختم ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ آپ لوگوں نے کنفرم کرنا ہے. میرے پاس ابھی اس طرح کی معلومات نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلو سعودی عرب میں اس طرح نہیں ہوتا. سعودی عرب میں جب نیا کنگ آتا ہے جو پرانے کنگ سے کی جس پہ فوٹو چھپی ہوتی ہے تو وہ والے نوٹ بھی چلتے ہیں. اچھا اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں. میں نے آخر آپ یہ سوچیں گے میں نے بھائی یہ کرنسی کیوں خریدی ہے. ٹھیک ہے میں نے کروڑ کے نوٹ خریدے ہوئے ہیں تو کیا میں نے صرف خوش ہونے کے لیے میں کروڑ پتی بن گیا ہوں؟ نہیں. اس کی 2 مین وجہ. پہلی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں نے صرف اخلاقی سپورٹ اور ایران سے اظہار یکجہتی کے لیے میں نے کرنسی خریدی ہے. سب سے پہلی بڑی وجہ یہ ہے اخلاقی سپورٹ اور ایران سے اظہار یکجہتی کے لیے. اور دوسرے نمبر پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ان شاء اللہ تعالی فیوچر میں مزید کرنسی بھی خریدوں گا اپنے پاس رکھوں گا، کیونکہ اگر جب زیارتوں پہ جانا ہوگا تو یہ آپ کے کام آئے. زیارتوں پہ جو جاتے ہیں صرف وہ شیعہ تو نہیں جاتے ہیں نا.
تو اور اہل سنت والجماعت والے ان کا سب سے بڑا حق ہے، جو سنی ہیں وہ اہل بیت سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اور ہمیں جانا بھی چاہیے۔ تو اور اسی طرح مکہ شریف میں تو اور حرم پاک کی سرزمین سے، خانہ کعبہ سے، اور جو جتنے عاشق رسول اہل سنت والجماعت ہیں، تو اور اتنے تو وہ بھی نہیں ہیں جو اس وقت سعودی عرب میں جن کی حکومت ہے۔ تو خیر یہ بات کہیں سے کہیں نکلتی چل جائے گی۔ اچھا، ایک آپ لوگوں کا ذہن میں بات ہوگی، کیا یہ خریدنا اللیگل ہوتا ہے؟ نہیں، یہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک خاص لمٹ میں خرید سکتے ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو ایک خاص لمٹ میں، ایک سال میں آپ کو ایک لمٹ ہوتی ہے، آپ اس میں آپ خرید سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ویزا ہو تو آپ مزید اس سے زیادہ لمٹ آپ کی ایکسیڈ کر سکتی ہے، آپ اس سے زیادہ خرید سکتے ہیں۔ اچھا، کیا اس کا کیا خریدنے کا آپ کو فائدہ ہے، یہ آپ جان لیجئے۔ سعودی عرب کی میں نے کرنسی کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، جب اس وقت حکومت نے منع کیا تھا کہ ڈالر کی آپ نے خریداری نہیں کرنی، تو میں نے آپ کو کہا تھا آپ سعودی عرب کی کرنسی خرید لیں، ڈالر کی کرنسی نہ خریدیں۔ چلو ٹھیک ہے، اس سے پاکستان کو نقصان نہ ہو۔ اب لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتہ، وہ لوگ تو بھیڑ چال میں چلتے ہیں، اب یہ ایرانی کرنسی کیوں خرید رہے ہیں، صرف بھیڑ چال میں خرید رہے ہیں۔ اور اس وقت جب یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، 3 سال نہیں بلکہ 4 سال پہلے جب یہ گورنمنٹ چینج ہوئی تھی، تو لوگ بھیڑ چال میں آ کے صرف ڈالر خریدنے لگ گئے تھے۔ تو میں لوگوں کو کہہ رہا تھا آپ ایسے کریں سعودی ریال خرید لیں۔ سعودی ریال اس وقت 55 روپے کا تھا، مجھے پتا تھا، میں نے 2 سال تک میں نے حج پہ انشاءاللہ تعالیٰ جانا ہے، تو میں نے اس وقت اس کی خریداری کر لی تھی۔ وہ 55 روپے کا، جب میں نے حج پہ گیا تھا اس وقت 75 روپیز کا تھا، وہ مجھے اس ٹائم کام آ گیا تھا۔ یہ بات یاد رکھیے، آپ کو ایک فارمولہ بتا رہا ہوں، آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ سعودی عرب کا 3.75، یعنی سعودی عرب کے 3.25 ریال ہونا تو 1 امریکن ڈالر بنتا ہے۔ سعودی عرب کے 4.25 ریال ہونا تو 1 امریکن ڈالر بنتا ہے، 3.75۔ تو اگر امریکن ڈالر بارہ تھا، سعودی ریال بھی بارہ تھا۔ یہ آپ جس مرضی سال کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں، جس مرضی سال کا ڈیٹا اٹھا کر دیکھ لیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ فارمولہ کبھی آگے پیچھے ہو گیا ہو، یہ نہیں ہوا کہ 1 ڈالر کوئی 6 سعودی ریال کے برابر ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو آپ اس میں کام کریں جس میں آپ کو منع بھی نہ ہو۔ اب اس کا کیا فائدہ ہوا اگر میں اس ٹائم امریکن ڈالر خرید کے رکھ لیتا، تو اور ایک تو ڈر، گورنمنٹ کا ڈر ہونا تھا کہ یہ اللیگل میں کام کر رہا ہوں، اس کے بعد جب میں بیچتا تو پھر اس میں بھی کٹوتی ہوتی ہے، تو میں نے سعودی ریال خریدا سیدھا۔ جب میں ادھر گیا ہوں، حج پہ گیا ہوں، تو وہی میں نے یوز کر لیا تھا، تو مجھے تو فائدہ ہو گیا۔ میں اس کرنسی کی تھوڑا سا آپ کو جھلک تھوڑی سی دکھا دیتا ہوں۔ اب یہ ہے 50 لاکھ والا، اب میں 1 کروڑ کی آپ کو بات کر رہا تھا۔ 1 کروڑ کا جو تھا نا، اب میرے پاس یہ 10 ملین کا ہے، 10 ملین کا دیکھیں بلیو کلر کا ہے۔ اس وقت 2015 میں 1 کروڑ جو میرا تھا نا، 50,000 روپے پاکستانی کے میرا تھا۔ اس وقت اس کی قیمت ہے 2,500 روپے، جو قانونی قیمت ہے۔ تو اور لیکن اس وقت مارکیٹ میں 6-7 ہزار روپے چل رہا ہے، وہ لیکن اسے ڈیمانڈ کی وجہ سے چل رہا ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے 6-7 ہزار روپے چل رہا ہے۔ اچھا، اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں نا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے بڑی انویسٹمنٹ آپ اس وقت اپنے گھر میں سولر پہ کریں۔ اگر آپ کے گھر سولر نہیں ہے تو آپ سولر لگوائیں۔ میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں، 5 سال پہلے میں نے 2 کلو واٹ یعنی 4 پلیٹیں لگوائی تھی گھر میں۔ تو اس کا یعنی دن کے وقت ہماری بجلی فری تھی، یعنی اے سی وغیرہ نہیں چلتا تھا، پنکھے لائٹ ہمارے کبھی بند نہیں ہوتے۔ 5 سالوں سے دن کے وقت ہمارے پنکھے لائٹیں کبھی بند نہیں ہوئے، اور اس میں ہمارا فریج بھی چلتا ہے۔ فریج، اچھا اس کی موٹر بھی چلتی ہے۔ اب یعنی فریج بند کرنا پڑتا، 2 کلو واٹ میں یہ ہوتا تھا کہ ہماری ایک دن میں موٹر صبح کے ٹائم چل جاتی، تو ہمیں 24 گھنٹے کے لیے سکون، ہماری ٹینکی بڑی ساری ہے پانی کی، تو اس میں فریج ہاں بند کرنا پڑتا تھا، پھر موٹر چلتی تھی۔ ہفتے بعد کپڑے استری ہوتے ہیں سارے، تو اور پھر اس میں آپ جب استری ہوتے ہیں تو آپ کو پھر فریج اور موٹر نہیں چلانی پڑتی، باقی یہی مین چیزیں تھیں۔ اور اے سی ہمارے وابڈا پہ تھے، رات کے وقت وابڈا ہے، اور اب ہم نے 10 کلو واٹ کا ہم نے سسٹم لگوایا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، آپ نے لالچ میں آ کے، لالچ انسان کو مرواتا ہے، لالچ میں آ کے گرین میٹر کبھی نہ لگوائیے گا۔ گرین میٹر اگر آپ نے لگوا لی تو آپ بہت بری طرح پھنس جائیں گے، گرین میٹر آپ نہ لگوائیے گا۔ آپ سولر لگوائیں، دن کے وقت یوز کریں، اس کا آپ بیٹریاں لیں، رات کے وقت یوز کریں، آپ کی بجلی فری ہو جائے گی۔ ہماری اس وقت دن اور رات کی بجلی الحمدللہ بالکل فری ہو چکی ہے۔ تو یہ بہترین انویسٹمنٹ ہے۔ اگر آپ کے گھر آلریڈی سولر لگا ہوا ہے تو آپ لوگ پھر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کریں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی میری آپ ویڈیوز آتی رہتی ہیں، تو پاکستان اسٹاک کرنسی زیادہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کرنے کا مزہ آتا ہے، اس میں تو مزہ آتا ہے۔
یعنی ایک شیئر کی پرائز اگر 200 روپے ہے، آپ ہفتے 10 دن بعد دیکھیں گے 230 ہو جائے گی، یا 230 ہوئے گی، یا 170 ہو جائے گی، یعنی اوپر نیچے اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ کرنسی میں کیا اتار چڑھاؤ آتا ہے؟ 1 روپیہ، 2 روپیہ، آپ ڈالر میں دیکھ لیں، 280 روپے، 278 روپے، کتنے سالوں سے وہیں پھر رہا ہے۔ تو آپ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کیا کریں، بہت مزہ آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی میرا آپ چینل سبسکرائب کر لیں۔ خواجہ قاسم کو دے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔